نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ آج ہم ایسے گناہ کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام بھی ہو چکا ہے اور معمولی بھی بن چکا ہے۔ اگر وہ کام نہیں ہوتا اور اس کو صاف الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ دیں گے تو کام آسان ہو جائے گا، یعنی کچھ مال دیں گے، کچھ پیسے خرچ کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ جائز کام کے لیے بھی آپ کو رشوت دینی پڑے گی، اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوگا۔ آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، آپ چاہے جتنا بھی چیخیں گے، چلائیں گے، آپ جتنی بھی آواز لگائیں گے، پکاریں گے، لیکن مشکل ہے کہ آپ کی آواز کو سنا جائے، مشکل ہے کہ آپ کی فریاد کو سنا جائے، مشکل ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہاں، اگر آپ مال خرچ کریں گے، آپ پیسے دیں گے، آپ دولت دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہی کام آپ کا جو دن میں نہ ہو، جو مہینے میں نہ ہو، جو سالوں میں نہ ہو، تو وہی کام آپ کا کچھ لمحوں میں اور کچھ منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں رشوت۔ رشوت کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے، یعنی آپ اپنے حق کے لیے کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں، آپ اپنے حق کے لیے کسی کو پکار رہے ہیں کہ میری مدد کریں، وہی ادارہ، وہی حکومت آپ کی مدد نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ، رشوت کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، یعنی رشوت دینے کے بعد وہ فیصلہ اپنے حق میں لیتے ہیں جو جائز نہیں ہے، یعنی غلط بھی خود ہے، غلط بھی خود کرتے ہیں، لڑائی بھی خود کرتے ہیں، فساد بھی خود پھیلاتے ہیں، چوری بھی خود کرتے ہیں، ڈکیتی بھی خود کرتے ہیں، سارے معاملات خود کرتے ہیں، لیکن رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ لیتے ہیں، رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرواتے ہیں، اور وہ سچے بن جاتے ہیں، اور ان کی گواہی کو سچا مانا جاتا ہے، اور جن کے ساتھ ظلم ہوا، جن کا مال لوٹا گیا، اور انہی کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے۔ رشوت اتنا بڑا کام کرتی ہے کہ ظالم کو بری کر دیتی ہے اور مظلوم کو قید کر دیتی ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر، دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حدیث پہ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، مجبوری کے طور پر ہم جو ہے نا رشوت دیتے ہیں، ہم حق پر ہیں اور حق کے باوجود ہم سے رشوت لی جاتی ہے، اگر ہم پیسے نہ دیں، رشوت نہ دیں تو ہمارا کام نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نام لے کر لعنت کیوں فرمائی؟ رشوت صرف پیسے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے، مظلوم تڑپتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دینے کے لیے رشوت نہیں ہے، تو یہ آپ صرف اپنا فیصلہ کرنے کے لیے رشوت دے دیتے ہیں، اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ جیت جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں وہ حق کے باوجود بھی ہار جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، لیکن اس کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ انصاف کے لیے پکارتا ہے لیکن اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس مال اور دولت اور پیسے نہیں ہوتے۔ اور رشوت کی وجہ سے نااہل لوگ جو ہے نا آگے آ جاتے ہیں، جو اہل لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، رشوت کی وجہ سے معاشرہ خراب اور تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت فرمائی، یعنی دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی، یعنی صحیح فیصلہ نہیں کرتے ہیں لیکن رشوت لے کر غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، رشوت لے کر غلط فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ مظلوم ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اس کے باوجود رشوت لے کر وہ غلط فیصلہ دے دیتے ہیں۔ رشوت کی وجہ سے بے گناہ جیل میں چلے جاتے ہیں، اور رشوت کی وجہ سے گنہگار جو ہے نا باہر گھومتے رہتے ہیں۔ سوچیں کہ اگر کسی باپ کی زمین پر قبضہ کیا جائے اور کسی یتیم کو حق نہ ملے
اور کسی بے گناہ کو جیل بھیج دیا جائے، اور صرف یہ اس لیے کہ چند نوٹوں کی وجہ سے یہ کام کیے جائے، اور یتیم جو ہے نا تڑپتے رہیں اور ترستے رہیں انصاف کے لیے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، اور بیوہ دروں کی ٹھوکریں کھاتی رہی کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، لیکن انصاف نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کے پاس رشوت نہیں ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں رشوت۔ یہی لوگ ہیں جو لعنت کے مستحق ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں لیکن پیسے دے کر، فیصلہ کرتے ہیں لیکن رشوت لے کر، انصاف ان کے پاس نہیں ہے لیکن رشوت لے کر انصاف کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تھوڑی سی رشوت لیتے ہیں، ہم زیادہ مال نہیں لیتے، زیادہ پیسے نہیں لیتے ہیں، ہم تھوڑی سی رشوت لیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا زہر بھی انسان کو مار دیتا ہے، تھوڑی سی رشوت بھی ایمان کو خراب کر دیتی ہے، تھوڑی سی رشوت بھی آپ کی نیند خراب کر دیتی ہے، تھوڑی سی رشوت بھی آپ کا سکون برباد کر سکتی ہے۔ تو آپ خدا را اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں کہ آپ چند نوٹوں کی وجہ سے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آپ کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر لعنت کرتے ہیں اس چند نوٹوں کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے؟ تو کیا آپ کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر رشوت لے کر غلط رپورٹ دے دے، اور اگر ایک قاضی رشوت لے کر غلط فیصلہ دے دے تو کیا ہوگا؟ ایک بے گناہ جیل میں سزا پائے گا اور ایک مجرم آزاد گھومتا رہے گا، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر جرم عام ہو جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم مال دے کر، رشوت دے کر پھر آزاد گھومتے رہیں گے۔ تو اس لیے پھر معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب یہ تھوڑی سی رشوت کی وجہ سے، تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے انسان بک جاتا ہے تو پھر پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیسے نہیں ہے، یہ رشوت نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت قتل ہے، کیونکہ ایک مجرم آزاد گھوم رہا ہے اور ایک بے گناہ جیل میں سزا پا رہا ہے۔ نوکری کے لیے رشوت، ٹھیکہ رشوت پر، تبادلہ رشوت پر، حتیٰ کہ آپ فیصلہ بھی اگر مانگیں گے تو وہ بھی رشوت پر۔ یہ رشوت لینا صرف دنیا کا کھیل ہے، اور آخرت آپ کی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے لیے تباہی اور بربادی آتی ہے، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی مصیبت کی شکل میں، کبھی آپ کو آرام نہیں آئے گا، کبھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، کبھی آپ کی زندگی میں حادثے آئیں گے، کبھی آپ بے چین رہیں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے دل میں سکون اور چین نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے دوسروں کی نیند حرام کر دی ہے، کیونکہ آپ نے بے گناہ کو جیل میں ڈال دیا اور گناہ گار کو آپ نے رہا کر۔ اب سوچیں کہ اگر آپ کو انصاف درکار ہو، آپ حق پر ہوں، اور حق کے باوجود بھی آپ سے رشوت لی جا رہی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کس کو پکاریں گے؟ آپ کس سے مدد مانگیں گے؟ آپ کس کو آواز لگائیں گے؟ تو آپ سوچیں گے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسروں سے رشوت لیتے ہیں تو کیا آپ اس وقت احساس نہیں رکھتے اس بات کا کہ اگر اسی جگہ پہ میں ہوتا، یہ معاملہ میرے ساتھ ہوتا، اور میں حق پہ ہوں اور رشوت بھی میرے سے مانگی جا رہی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ میں کس کو پکاروں؟ میں کس کو آواز لگاؤں؟ تو اس وقت آپ کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آپ کے اندر دوسروں کا احساس نہیں، صرف اپنی ذات کی فکر ہے، تو آپ انسان نہیں بلکہ آپ حیوان ہیں۔ بڑا گھر بناتا ہے، بڑی زمین لیتا ہے، بڑا مالدار بن جاتا ہے، بڑی گاڑیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن سکون اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر آج کسی کی زمین کا ایک کاغذ کا ٹکڑا کہیں پھنس جاتا ہے تو مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ رشوت دیتا ہے تو چند ہی منٹوں میں اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کام نہیں ہونا تھا تو پھر آج کیوں ہو گیا؟ کیا یہ رشوت کی وجہ سے رکا ہوا تھا؟ کیا رشوت کی وجہ سے یہ کام ہونا تھا؟ تو مجھے بتائیں آپ، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ ان مسکینوں کا کیا ہوگا جن کے پاس رشوت ہے ہی نہیں؟ تو وہ انصاف کہاں سے لیں گے؟ وہ کس کو پکاریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ خدا را انہی کے اوپر ترس۔ اگر ایک ڈاکٹر رشوت لے کر غلط رپورٹ دے دے، اور اگر ایک قاضی رشوت لے کر غلط فیصلہ دے دے تو کیا ہوگا؟ ایک بے گناہ جیل میں سزا پائے گا اور ایک مجرم آزاد گھومتا رہے گا، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر جرم عام ہو جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم مال دے کر، رشوت دے کر پھر آزاد گھومتے رہیں گے۔ تو اس لیے پھر معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب یہ تھوڑی سی رشوت کی وجہ سے، تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے انسان بک جاتا ہے تو پھر پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ رشوت انسان کے لیے بے سکونی اور بیماری کا سبب بنتی ہے۔ رشوت سکون چھین لیتی ہے اور بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی زندگی میں کیا بچا؟ جب آپ کی زندگی میں سکون نہیں، آپ کی زندگی میں بیماریاں ہوں،
مصیبتیں ہوں، آپ پریشان ہوں، تو پھر وہ مال آپ کا کس کام کا؟ وہ رشوت آپ کے کس کام کی؟ وہ پیسے آپ کے کس کام کی؟ وہ جائیداد آپ کے کس کام کی؟ جس زندگی میں سکون نہ ہو، چین نہ ہو، بیماریاں ہوں، مصیبتیں ہوں، تو وہ مال کس کام کا؟ اگر آپ سوچیں کہ وہ مال آپ کو کام آ سکتا ہے، قبر میں، آخرت میں، حشر میں کام آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، بلکہ یہی دنیا میں مصیبتوں کا سبب بنے گا اور آخرت میں عذاب کا سبب بنے گا۔ رشوت صرف پیسے لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو بیچنا ہے اور اپنے ضمیر کو مارنا ہے۔ جو انسان اپنے ضمیر کو مار دے اور اپنا ایمان بیچ دے تو آپ اسے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ اسے کیا امید رکھیں گے کہ یہ آدمی مجھے انصاف دلائے گا؟ یہ اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت ہے رشوت لینا، یعنی انصاف مٹ جائے، ظلم بڑھ جائے، مظلوم قتل ہوتے رہیں اور ظالم رہا ہوتے رہیں، صرف رشوت کی وجہ سے۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمارا معاشرہ آج تباہ و برباد کیوں ہو گیا ہے؟ آج قتل و غارت عام کیوں ہو گئے ہیں؟ آج چوری اور ڈکیتی عام کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ آخر کیوں ہوتے ہیں؟ آخر ان کو جنم کون دیتا ہے؟ اس کے جنم دینے کا سبب کیا ہے؟ ذرا آپ غور کریں اس بات کو۔ غریب، مسکین، بیوہ، یتیم انصاف کے لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، لیکن انصاف مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن انصاف نہیں ملتا۔ ایک مالدار آدمی، ایک پیسے والا آدمی جھوٹا ہو کر بھی اپنے حق میں فیصلہ لیتا ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ انصاف کیسا ہے؟ اس کا نام انصاف ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں؟ نہیں، انصاف تو اس کا نام ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، ان کے بیچ میں انصاف۔ کیا غریب کو انصاف اس لیے نہیں ملتا کہ اس کی جیب خالی ہے؟ کیا غریب کو انصاف اس لیے نہیں ملتا کہ اس کی جیب خالی ہے؟ اور امیر اپنے حق میں فیصلہ لیتا ہے کیونکہ وہ مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اور پیسے کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے وہ جیت جاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا بھی ہے لیکن فیصلہ اس کے حق میں آتا ہے، اور غریب حق پر بھی ہے لیکن ہار جاتا ہے۔ آخر کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے؟ حرام کا ایک لقمہ دل کو اندھا کر دیتا ہے، اس لیے آج ہمیں ظلم نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے دل بھر چکے ہیں حرام سے۔ رشوت کی وجہ سے قتل، چوری، ڈکیتی، بے حیائی کے کام سارے عام ہو جاتے ہیں۔ ان سارے کام کو جنم دینے والی رشوت ہے۔ اگر رشوت ملک سے ختم ہو جائے تو بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ اگر رشوت ختم نہیں ہوئی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک سے کوئی برائی اور فساد اور فتنے، قتل و غارت، چوری، ڈکیتی ختم ہو سکتی ہے۔ اس بات کی آپ امید نہ رکھیں۔ ہاں، امید تب رکھ سکتے ہیں جب رشوت ختم ہو جائے۔ رشوت خور کسی مولوی، مفتی، شیخ الحدیث یا اسلام کا دشمن نہیں کسی بیوہ، یتیم کا دشمن ہے، اور نہ ہی کسی چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش، قبضہ، مافیا کا دوست ہے۔ نہیں، صرف اس کی دوستی مال سے ہے، رشوت سے ہے۔ کسی کے ساتھ اس کی دوستی نہیں، کسی کے ساتھ اس کی یاری نہیں، وہ کسی کے ساتھ دل نہیں لگاتا سوائے مال سے، سوائے رشوت۔ اصل میں وہ پیٹ کا پوجاری، نفس کا غلام، انصاف کا دشمن ہے، ملک کا دشمن ہے، معاشرے کا دشمن ہے، امن کا دشمن ہے۔ اور جو شخص بھی انصاف، امن اور معاشرے اور ملک کا دشمن ہے، اصل میں وہی غدار ہے۔